أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید یسر القرآن صفحہ نمبر 12 سبق نمبر 6. آج ہم حرکت میں جوڑ لگا کر سمجھا رہے ہیں. اس سبق میں 2 اور 3 حروف کو حرکت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. بچے کو رواں پڑھانے کی کوشش کریں. ضرورت محسوس ہو تو ہجے کرا سکتے ہیں. ہجے اس طرح کرائیں. آپ کو پہلی لائن میں ہجے کیسے کرانا بتلایا جا رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر آپ پورا سبق اس طریقے سے بچے کو کرا سکتے ہیں. لیکن چونکہ پہلے سے آپ حرکتیں اور جوڑ والے حروف 2 3 حروف کا جوڑ بتلا چکے ہیں تو بچہ سمجھ جاتا ہے اس کو. لیکن جو ہے نا پھر بھی ہجے کرانا ہے تو کیسے کرانا. بی ہی بہتر یہی ہے کہ اس طریقے سے بولیں. بے زیر بی ہے زیر ہی ایسا مت بولیں. اب بچہ زیر کو نہیں سمجھ رہا تو اس وقت بے کو زیر ہے بے زیر بی ہے زیر ہی بی ہی ایسا اس کو سمجھائے. ورنہ ایک حرف کو الگ کر کے بی ہی ہے تو بی ہی کو بی ہی 2 حروف کو الگ کر کے بی ہی. اب دونوں کو ملا دیجئے. بچے کو بولیے کہ اب 2 کو الگ الگ بولا نا. بی ہی الگ بولے. اب دونوں کو ملا کے جلدی بولو. بی ہی بی ہی بی ہی بی تی بے زیر بی تے زیر تی بی تی. دونوں کو ملا کے جلدی بولیں گے بی تی. فا ع ف زبر فا عین زبر ع فا ع اور دونوں کو ملا کے بولے فا ع. اب اس کے بعد 3 حروف کو کیسا ملانا وہ بتلا رہے ہیں. فعل فعل 3 کو الگ الگ بولے. اب اس کو بولے کہ 3 کو 2 کو ملا کے بولے نا. اب 3 کو ملا کے جلدی بولو. فعل فعل ف زبر فا عین زبر ع فا ان بول چکا. 2 حروف تو ملا دیا تھا. اب تیسرے حرف کو فعل لام زبر لا فعل فعل. تو اب یہ بغیر زیر زبر سمجھا کے حرکت ادا کرائیں گے تو بچے جلدی اس کو جو ہے نا روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں. اور اس میں بھی ایک سطر یہ سبق ہے بچے کو ابتدا میں. یہ 1 سطر 1 سانس میں بچہ پڑھنے کا عادی ہونا تو اس میں روانی آتی. اچھا اس میں خاص طور پر دیکھنا کیا ہے. بچوں کی حرکتوں پہ بھی غور کرنا ہے. حرکت صحیح ادا کر رہا یا نہیں کر رہا. دوسرا مخرج کو بھی دیکھنا ہے. مخرج صحیح ادا کر رہا یا نہیں کر رہا. یہ 2 چیزوں کو اس میں توجہ دینا ہے. بیہی بہ بوہو بیہ بوہی بہو بتو بوتی توزی تزو تیزا. 1 سانس میں 1 سطر میں پوری پڑھا. اب اس میں دیکھیے مخارج پورے میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو پھر غور سے سنیے. بیہی بہ بوہو بیہ بوہی بہو. اب یہاں تک روک دیجئے. اگر بچہ پورا نہیں بول سک رہا تو اتنا ہی روک کے اب اس کی مشق کرائیے. اس کے بعد بتو بوتی توزی تزو تیزا. اس طریقے سے یہ پورا سبق آپ کو اسی طریقے سے پڑھانا ہے. یعنی ایک لائن بچے کو جو ہے نا اتنا پڑھنا بچہ کہ آسانی کے ساتھ 1 سطر 1 سانس میں پڑھ لے سکے. بس بچوں کی سانس بڑی رہتی, بس کی چھوٹی رہتی, بس بچے کمزور رہتے نہیں پڑھ سکے. آدھی سطر تو بچے کو 1 سانس میں پڑھنے کا عادی بنائیے. اس کے بعد دوسرے صفحے پر صفحہ نمبر 13 پر آپ کو 2 سطر کے بعد لکیر ماری گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا سبق اب 2 سطر دینا ہے. یہ صفحہ نمبر 12 پر 1 سطر کے بعد لکیر تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کا سبق 1 لائن ہے. اب ان پڑھنے کا عادی بن گا تو 2 لائن 2 سطر 1 سانس میں وہ 1 دن میں پڑھ سکتا ہے. 1 دن کا سبق 2 سطر ہے. اس سے بڑھ کر
4 6 بھی آپ دے سکتے ہیں بچہ پڑھنے لگے تو۔ اب بڑے لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہیں 12 سال 14 سال 15 سال کے بچوں کو یا اور بڑے عمر کے بچوں کو، تو یہ 2 سطر بھی ایک سانس میں بچے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑے بچوں کو جو ہے نا اس طریقے سے پڑھا تو وہ لوگ کم سے کم 1 سطر تو ایک سانس میں آسانی سے پڑھ لیتے۔ یہ یعنی 1 سطر ایک سانس میں پڑھو یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ بچہ کوشش کرتا اور اس کوشش کے لیے بار بار 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھتا، اس طریقے سے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کو وہ سبق ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 13 آپ کے سامنے 2 لائن پڑھ کر بتلا رہا ہوں۔ ببی تیثو جوثا حتی خیتو سوتا شاتی سیتا سوتا، یہ 1 سطر ہو گیا۔ اب 1 سطر ایک سانس میں پڑھو بولیے بچے کو، ببی تیسا جوسا، ببی تیسو جوسا ہٹی خیتو سوتا شتی سیتا سوتا، ایک سانس میں 1 لائن مخارج اور ادائی کے ساتھ پڑھ لی۔ اس کے بعد دوسری لائن عیسو غیسو فوسی قیضو قضی لیضو ہوا ہیمو مہو۔ اب یہ 2 سطر بھی ملا کر ایک سانس میں پڑھنے کے لیے اس کو یہ کیجئے، بچہ کوشش کرتا تو 1 سانس تو پڑھ لیتا۔ وہ کیسے؟ ببی تیسو جوسا ہٹی خیتو سوتا شتی سیتا سوتا عیسو غیسو فوسی قیضو قضی لیضو ہوا ہیمو مہو، 2 سطر ایک سانس میں پڑھ لیا۔ تو بچوں کو آپ پڑھ کے بتلائیے، 1 مرتبہ پڑھ کے بتلائیے، ایسا کرو بچے پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو ہے آپ کو 3 حروف کو ملا کے پڑھنے کا بھی طریقہ بتلا رہے ہیں۔ 3 حروف کو ہجے کرنے کا طریقہ بتلا دیا میں آپ کو کہ ایک حرف کو الگ الگ بولیے۔ ف ع ل فی عی لی فو عو لو۔ اگر بچہ اس کو بھی آسانی سے نہیں سمجھ رہا، ف زبر فا عین زبر ع فا ع لام زبر لا فا ع لا، ف زر فی عین زر عی فی عی لام زر لی فی عی لی، یوں بھی بول سکتے ہیں، یا ف پیش فو عین پیش عو لام پیش لو فو عو لو۔ اب ہجوں میں کیا کرتے ہیں، 2 حرف بول دیا تو 2 کو ملاتے، 3 حرف بول دیا 3 کو ملاتے، تو یہ بچے کو آسانی سے پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں بچہ رواں نہیں پڑھ سکتا۔ اس وجہ سے کوششیں کریں کہ بچہ ہمیشہ رواں پڑھے، ہجوں سے بچے۔ اب 3 حروف کی مشق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فعل فی علی فعلو فعلو فعلی فعل خلق نصر كتب بلغ كشف بلزي سلمی صحف۔ اب میں ہر حرف کو الگ الگ کر رہا ہوں، لیکن بچوں کو پھر ملا کر پڑھانا اس طریقے سے بتا کہ پھر کیسا، فعل 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 فاعل فعل فعل خلق نصر كتب بلغ كشف بلزي سلمی صحف رسل عمر سمع جمع معك نفخ سجدہ۔ تو اس طریقے سے 3 حروف کی مشق آپ کو بتلائی گئی، اور لاسٹ میں اخیر میں امتحان ٹیسٹ رکھا گیا ہے۔ ٹیسٹ میں مفرد حروف بھی ہیں، مرکب حروف بھی ہیں، 2 حرف 3 حرف، تینوں کو بتلایا گیا ہے۔ ابتدا میں مفرد حروف کی 1 سطر ہے، اب اس میں بچوں کو الگ الگ حرکتیں دے کر بتلایا گیا ہے، اس میں بچہ مخرج اور حرکت صحیح ادا کر رہا نہیں کر رہا، اس پر آپ غور کرنا۔ او بو دی جو ہی خو د ری رو ز س شی سو دی تو ذو، اس طریقے سے بچہ تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے۔
اس کے بعد بیہی لہو تیہا ذو فؤ نس جأ خئ حعی سق غن کأ، یعنی 2 حروف کو اس طریقے سے تیزی سے پڑھنا. اب 3 حروف کی مشق کر رہا ہوں. قرأ سأل کلیلی لکؤ کلأ حضر فرح علم خطف. تو یہ 1 حرف 2 حرف 3 حرف کی مشترکہ مشق ہے. اس میں بچوں کا ٹیسٹ لینا. اس کے بعد جو ہے بچے اگر اچھی طریقے سے صحیح پڑھ لے رہے ہیں تو اب آگے بڑھانا ہے. اب یہاں تک جو ہے نا پوری ادائی کی مشق کرا دینا، ادائی اس کی صحیح کرا دینا. والحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.